الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قبلہ جو آج آپ نے انٹرو پیش کیا ہے اسی کی کیفیت بہت کمال ہے۔ جو جملے آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے اور آپ نے جو اپنے عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہے، اللہ کرے پوری قوم میں آ جائے۔ آمین آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے اس حوالے سے علماء نے لکھا کہ آپ سرکار کی آمد دو اعتبار سے ہے، ایک نورانی ہے اور ایک آپ کا وجود مسعود جو اس کائنات میں ظاہر ہوا۔ جب آپ کا نور ازلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شایان شان ظاہر فرمایا ہے تو اس کی اپنی برکات ہیں، اور اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق اس کائنات میں جس وقت سیدہ طیبہ آمینہ سلام اللہ علیہا کے کاشانہ نور میں آپ کے نور اور وجود کو ظاہر کیا ہے، اس کی اپنی برکات ہیں۔ اگر ازلی نور کی دیکھیں تو آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک اس کی برکات ظاہر ہیں کہ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق اپنی روح کو جو اللہ نے اپنی شیان شان آدم علیہ السلام کے جسم اطہر میں روح ودیت فرما دی ہے، فرمایا میں نے جب سب سے پہلی تخلیق کا ملاحظہ اور مشاہدہ کیا ہے وہ اللہ کا عرش تھا۔ وہ اللہ کے عرش پہ بھی اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب میں نے تلاوت کر لی تو اسی وقت میرے قلب میں یہ چیز کیفیات جاگزی ہوئی کہ یہ وہ اسم پاک ہے کہ جس کی برکات ہیں، یہ وہ اسم پاک ہے جو اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اس کا ایک اور واقعہ لکھتے ہیں امام حاکم ایک روایت لائے ہیں کہ آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اکیلے تھے، تنہا تھے، آپ کو ذکر کی آواز آئی تو ادھر ادھر دیکھا تو ذکر کرنے والا ذاکر نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مولا میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، لیکن میرے سوا تیرے ذکر کی جو چاشنی اور لذت نصیب ہو رہی ہے، یا اللہ یہ کیا راز ہے، مجھے اس کا مشاہدہ عطا کیا جائے۔ فرمایا یہ میرے محبوب کا نور ہے اور وہی میرا محبوب ذکر فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یا اللہ وہ سارا واقعات معروف ہے۔ پھر اسی طرح ایک لمبی اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ، نہ نو ازغر کے نجائنا، سب کو۔ اب وہ نور کی بات ہے، وہ نور جب چلتا آ رہا ہے، امام بیضاوی نے ایک بہت خوبصورت جملہ لکھا، فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اطہر کی یہ کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیشانی آدم علیہ السلام نے اس نور کو رکھا، آدم علیہ السلام سے لے کے جناب حضرت عبداللہ تک انبیاء کے بعد یہ نور قطب من قطب، جب بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے قطب تھے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن خواتین کا انتخاب کیا ہے، سیدہ حوا سے لے کے سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہما تک، فرمایا وہ کون ہے؟ صدیقہ من صدیقہ، وہ ہر عورت صدیقہ تھی، صدیقہ وقت تھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کا جو اہتمام کیا، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود اس کائنات میں ظاہر ہونے لگتا ہے تو اس کی نشانیاں آپ دیکھیں، آدم علیہ السلام سے یہ معجزات چلے آ رہے ہیں آپ سرکار کے نور کے، اور جیسے جیسے آپ کا زمانہ اطہر قریب آ رہا ہے تو یہ معجزات مزید بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں امام حاکم کی مزید ایک روایت میں پیش کرتا ہوں، جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کلام کیا تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کائنات کے ملاحظے کے لیے بھیجا، فرمایا جبریل جاؤ اس کے مشارق و مغارب کا مطالعہ کرو اور آ کے مجھے رپورٹ دی جائے۔ یوں سمجھ لیجئے اس کی مردم شماری ہو رہی ہے، مشارق و مغارب کو دیکھا جا رہا ہے، کنگالا جا رہا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض گزار ہوتے ہیں، مالک و مولا میں نے مشارق دیکھے، مغارب دیکھے، لیکن قبیلہ مدر سب سے میں نے معتبر دیکھا ہے۔ فرمایا واپس جاؤ اور جا کے دیکھو قبیلہ مدر کی کون سی شاخ اس میں سے بھی افضل تمہیں نظر آتی ہے۔ پھر فرمایا کہ یا اللہ میں پھر آیا ہوں اور میں نے کنانا کو دیکھا ہے، وہ قبیلہ مدر کی شاخ میں سے کنانا سب سے افضل ہے۔ پھر واپس آئے، پھر دیکھا کہ کنانا میں کون افضل ہے، فرمایا اللہ پھر بنو قریش ہیں، قریش میں افضل کون ہے؟ بنو ہاشم، پھر یا رسول اللہ بنو ہاشم میں سب سے افضل آپ ہیں۔ پھر یہاں ایک اور روایت فرمایا کہ حضرت عبد المطلب آپ نے ایک خواب دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قریب ہے، حضور کی آمد ہے، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کی صدائیں اکنان عالم میں ظاہر ہونے لگیں، تو آپ نے خواب کا دیکھا، فرمایا کہ میں حرم پاک میں آرام فرما رہے تھے، جناب حضرت عبد المطلب خواب دیکھتے ہیں کہ آپ کی پشت مبارک سے ایک درخت ظاہر ہوتا ہے جو اتنا بلند ہوا کہ آسمان بالا تک پہنچتا ہے، اور زمین اس کی چھاؤں اتنی ہے کہ زمین اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ کسی سے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں کسی کی ولادت متوقع ہے، تو آپ نے بتایا کہ جی بالکل متوقع ہے۔ فرمایا وہ ہستی آنے والی ہے کہ جس کی حکومت آسمانوں میں بھی ہوگی اور جس کی حکومت زمینوں میں بھی ہوگی، جو مشارق و مغارب تک جن کا پیغام جائے گا۔
آپ فرماتے ہیں جب ابرہا کا وہ سفیر آتا ہے اور آ کے جب کلام کرنے لگتا ہے، آپ نے جب اس کو نظر بھر کے دیکھا کب کبھی طاری ہوگی، بے ہوش ہو گیا، اس طرح کی آواز آنے لگی جیسے اس زبیہ کے وقت اس کی جانور کی آواز آتی ہے۔ جب ہوش میں آیا اس نے کہا کیا؟ میں نے آپ کی پیشانی میں وہ نور دیکھا ہے کہ میں آپ کے سامنے ہم کلام نہ ہو سکا۔